دوستو، یہ کہانی ہے اس بادشاہ کی جس کے حکم سے آدھی دنیا کانپتی تھی، جس کے خزانے سونے سے بھرے تھے، جس کے دربار میں علماء، فقہاء اور حکماء بیٹھا کرتے تھے، مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ تھا۔ یہ تھے حضرت ہارون الرشید۔ ایک رات کا وقت تھا، بغداد خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ محل کے اندر ہر طرف سکون تھا، مگر خلیفہ وقت کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ ہارون الرشید اکیلے محل کی چھت پر ٹہل رہے تھے۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں فرمایا، اے آسمان، گواہ رہنا، ہارون الرشید نے تیرے نیچے عدل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے ایک خاص خادم قریب آیا اور ادب سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اللہ نے آپ کو عظیم سلطنت دی ہے، عدل، طاقت اور عزت عطا کی ہے، پھر آپ اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ ہارون الرشید رک گئے، چہرے پر سنجیدگی چھا گئی اور فرمایا، اے میرے خادم، یہ تاج، یہ تخت، یہ لشکر سب فانی ہیں۔ مجھے ڈر اس دن کا ہے جب اللہ مجھ سے ایک ایک رعایا کا حساب لے گا۔ آپ نے آسمان کی طرف دوبارہ دیکھا اور کہا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس کا سوال بھی ہارون الرشید سے کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ زار و قطار رونے لگے۔ کچھ دن بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت ہارون الرشید نے اپنے مشہور عالم اور درویش حضرت بہلول کو دربار میں بلایا۔ بہلول دربار میں آئے تو نہ جھکے، نہ سلام کیا اور نہ ہی دربار کے آداب ادا کیے۔ درباریوں کو غصہ آ گیا، مگر خلیفہ مسکرا دیے۔ بہلول نے آتے ہی کہا، اے ہارون، یہ بتاؤ، اگر آج موت آ جائے تو یہ تخت تمہیں بچا لے گا؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ہارون الرشید کی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا، نہیں بہلول، اس دن صرف اعمال کام آئیں گے۔ بہلول نے فرمایا، پھر یاد رکھو، اصل بادشاہ وہ نہیں جس کے پاس سلطنت ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ سن کر حضرت ہارون الرشید تخت سے اتر آئے، زمین پر بیٹھ گئے اور رو کر کہا، اللہ کی قسم، میں اس تخت سے نہیں، اللہ کے حساب سے کرتا ہوں۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت اصل چیز نہیں، تقوی اصل ہے۔ عہدہ ملنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، اللہ کا خوف انسان کو بڑا بناتا ہے۔ جو حکمران اللہ سے ڈرتا ہے وہی رعایا کا خیر خواہ ہوتا ہے۔